اب یہ کیسے پتہ چلے کہ ہمیں اللہ کے رسول سے سب سے بڑھ کر محبت ہے؟ اس کو ہم کیسے چیک کریں؟ کسوٹی ہے اس کی؟ یہ کیسے ثابت ہو کہ ہمارے دلوں میں اللہ کے نبی کی محبت ہر ایک کی محبت سے زیادہ ہے، پوری کائنات کے ایک ایک فرد کی محبت سے زیادہ ہے؟ کیسے پتہ چلے؟ تو اس کو پہچاننا بہت ہی آسان ہے، کیونکہ محبت جو ہے دین اسلام میں اس کی تکمیل اطاعت سے ہوتی ہے۔ وہ اطاعت قابل قبول نہیں جو محبت سے خالی ہے، اور وہ محبت بھی قابل قبول نہیں جو اطاعت سے خالی ہے۔ محبت اطاعت اور اطاعت محبت کا نام ہے۔ یہ بات شرعی ادلہ سے ثابت ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ کہہ دو کہ اگر تم اللہ کی محبت کے دعوے دار ہو تو اس کو سچا ثابت کرنے کی ایک ہی کسوٹی ہے، فَاتَّبِعُونِي، میری اتباع کرو، یعنی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ تمہارا محبت، صدق محبت جو ہے وہ صدق اطاعت کے ساتھ ہے۔ سچی محبت کا ثبوت سچی اطاعت، اللہ کے پیارے پیغمبر کی اتباع ہے۔ یہ ایک مرکزی نقطہ، جوہری نقطہ ہے کہ محبت جو ہے وہ اطاعت سے عبارت ہے، اور اگر محبت کا دعویٰ ہو، اطاعت نہ ہو، اتباع نہ ہو، وہ محبت قابل قبول نہیں ہے، وہ محبت قابل قبول نہیں ہے۔ وہی محبت قابل قبول جو اتباع اور اطاعت کے ساتھ ہے۔ اتباع کا معنی نبی علیہ السلام کے عمل کی پیروی، اور اطاعت کا معنی اللہ کے پیغمبر کے فرامین کی پیروی۔ اب جب یہ بات واضح ہو گئی کہ محبت اطاعت کا نام ہے، تو سب سے زیادہ محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، یہ کیسے ثابت ہے؟ تو اس کو سمجھنا بڑا آسان ہو جائے گا، اور وہ اس طرح کہ آپ کی زندگی میں کوئی ایسا موڑ آ جائے، ایک طرف اللہ کے پیغمبر کا فرمان ہے اور دوسری طرف کسی اور شخصیت کا قول، ماں باپ کی خواہش، اولاد کی خواہش، یا کسی بھی پیر و مرشد کی بات ہو، کسی امام کی بات ہو، یہاں آپ کی محبت کا امتحان ہوتا ہے۔ آج آپ نے ثابت کرنا ہے کہ آپ کو زیادہ اور سچی محبت کس سے ہے۔ اگر پیارے پیغمبر کی بات کو لے لیں گے، ان کی سنت کو لے لیں گے، ان کی حدیث کو سینے سے لگا لیں گے، مقابلے میں کسی کا قول ہو، کسی کی رائے ہو، کسی کے فرمودات ہو، سب کو ٹھوکر مار دیں گے، تو یہ دلیل ہوگی کہ آپ کو سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ اور اگر آپ نے اللہ کے پیغمبر کی حدیث کو چھوڑ دیا، اللہ کے پیغمبر کی سنت کو چھوڑ دیا کہ یہ میرے امام کے قول کے خلاف ہے، میرے فقیہ کے قول کے خلاف ہے، میرے پیر کی بات کے خلاف ہے، میری برادری کی بات کے خلاف ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ آپ کو نبی علیہ السلام سے محبت نہیں ہے۔ پھر خالی محبت کے دعوے ہیں، دعویٰ دلیل سے ثابت ہوتا ہے، اور پیغمبر علیہ السلام کی محبت کا دعویٰ، اس کی دلیل کیا ہے؟ وہ اتباع مصطفیٰ علیہ السلام، آپ کی سچی پیروی، آپ کی حدیث کو، آپ کی سنت کو سینے سے لگائے رکھنا، اور اس سے پیار کرنا، اس پر عمل کرنا، یہ اللہ کے پیغمبر کی سچی محبت کی دلیل ہے۔ مقابلے میں کسی کا قول آ جائے، کسی کی بات آ جائے، اسے آپ ٹھکرا دیں، اور صرف پیغمبر علیہ السلام کی حدیث کو اور پیغمبر علیہ السلام کے فرمان کو سینے سے لگا دیں۔ یہ اگر روح آپ کے اندر موجود ہے، یہ در حقیقت ایک ایسی کوشش ہو، اگر ہم انفرادی طور پر اس کو اپنائیں تو پھر یہ اجتماعی کامیابی پر منتج ہوگی۔ یقیناً اس محبت کے دائرے کو جب تک مکمل نہیں کریں گے، اس وقت تک اللہ کی محبت بھی قابل قبول نہیں۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ سے محبت ہے تو ہر اس شخص سے محبت کرنی جس سے اللہ کو محبت ہے۔ اور یہ نقطہ ایسا ہے کہ جو اسلام قبول کرتے ہی پہلے دن آپ کو واضح کرنا ہے، پہلے دن آپ نے طے کرنا ہے اپنی محبت کے مرکز کو اور محبت کے محور کو۔ ثمامہ بن اسال نے اسلام قبول کیا، اس کا بھی طویل قصہ ہے۔ اسلام قبول کیا، عیسائی تھے، عمرہ کرنے جا رہے تھے، صحابہ نے پکڑ لیا، قابو میں آ گئے، لے کر مدینے آ گئے۔
نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو باندھ دو، مسجد نبی کے ستون کے باندھ دیا گیا۔ اللہ کے پیغمبر ثمامہ کے پاس آئے، آ کر پوچھا ماں بھالو گا یا ثمامہ، ثمامہ کیا حال؟ غصے سے بپرا ہوئے، کہتا کہ تقتل ذات من وَإِن تُنْعِمْ شَاكِرٌ، اگر مجھے قتل کر دو گے تو میرا خون سستا نہیں ہے، میری قوم تم سے بدلہ لے گی، اور اگر چھوڑ دو گے احسان کرو گے تو میں احسان فراموش بھی نہیں ہوں، اس احسان میں بدلہ چکا ہوں۔ آپ چھوڑ کر آگے دوسرے دن تیسرے دن ایک ہی بات اس نے کی۔ اس دوران تو سب دیکھ چکا تھا، صحابہ کرام، ان کا طرز عمل، ان کے اخلاق حسنہ، پیغمبر علیہ السلام سے محبت کا انداز، ان کا قوی ایمان، اللہ کا ذکر، آپس کا تعلق، سب چیزیں دیکھ چکا تھا، بڑا متاثر ہوا۔ اور آج وہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اسلام قبول کرنا ہے، مجھے بتائیے اسلام قبول کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ چنانچہ غسل کروایا گیا، کلمہ پڑھوایا گیا، اس نے اسلام قبول کر لیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد اس نے پہلی بات کیا کی؟ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج سے قبل سب سے زیادہ میرے نزدیک نفرت کے قابل چہرہ آپ کا تھا، مگر اسلام قبول کرتے ہی دل میں ایسا انقلاب آ گیا کہ سب سے پیارا چہرہ آپ کا بن گیا۔ اور آج سے قبل اسلام قبول کرنے سے قبل سب سے نفرت کے قابل دین اسلام تھا، لیکن جو ہی اسلام قبول کیا تو سب سے زیادہ محبت مجھے دین اسلام سے ہوئی، اور آج سے قبل سب سے زیادہ نفرت کے قابل شہر مدینہ تھا، لیکن جب سے اسلام قبول کیا میرے دل میں مدینہ کی محبت پیوست ہو گئی۔ اگلی بات کیا کی؟ دیکھو اسلام قبول کرتے ہی جو پہلا شعور، اس کا پہلا نقطہ جو وہ سمجھا، اس کا وہ اظہار کرتا، اپنی محبت اور نفرت کی مرکزیت کو اجاگر کر لیا۔ اور اگلی بات یہ کی کہ میں تو عمرہ کرنے جا رہا تھا، اب پتہ نہیں آپ کے دین میں عمرہ ہے یا نہیں، اگر آپ کہیں گے تو جاؤں گا ورنہ نہیں جاؤں گا۔ معنی کہ عبادت جو ہے، عبادت صرف وہی قابل قبول ہے جس کی تصدیق محمد الرسول اللہ۔ یہ وہ نقطہ جو ثمامہ بن اسال پہلے دن سمجھ گئے، حالانکہ اس نقطے کو مدتوں اسلام پر چلنے والے بڑی بڑی پگڑیوں والے نہیں سمجھتے، بدعات اور خرافات کی ایک بھرمار ہے، حالانکہ عبادت صرف وہی قابل قبول ہے جس پر اللہ کے پیغمبر کی مہر۔ ثمامہ نے یہی بات کی کہ عمرہ آپ کے دین میں ہے تو کرنے جاؤں گا ورنہ یہیں سے گھر لوٹ جاؤں۔ فرمایا کہ نہیں تم عمرہ کرنے جاؤ، ہمارے دین کے شاعر میں سے ہے، جا کر عمرہ کرو، عمرہ کرنے چلے گئے۔ اب ثمامہ وہ شخص ہے جو پورے مکہ میں گندم سپلائی کرتا تھا، جب وہاں پہنچا تو مکہ والوں کو اطلاع مل چکی تھی کہ ثمامہ مسلمان ہو چکے، ایک جگہ جمع ہو گئے اور ثمامہ کا انتظار کر رہے ہیں۔ جب ثمامہ ان کے قریب گیا تو اہل مکہ نعرے لگانے لگے کہ سمعوتا سمعوتا، کہ ثمامہ تم صحابی ہو گئے، بے دین ہو گئے۔ یعنی صحابی اس شخص کو کہا جاتا تھا جو اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر کسی اور دین میں چلا جائے۔ تم نے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا، باپ دادا کے عقیدے کو چھوڑ دیا، اسلام قبول کر دیا، تم صحابی ہو گئے، صحابی ہو گئے۔ جیسے آج اگر کوئی سچے دین کی طرف آ جائے تو لوگ کہتے ہیں وہابی ہو، انہوں نے کہا صحابی اور آج کل وہابی کہا جاتا ہے، وزن تقریباً کافی ہے ایک ہی۔ ثمامہ نے کیا جواب دیا؟ ما سبوت، میں صحابی نہیں ہوں، ولیکن اتبعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے سچے رسول کی پیروی اختیار کی، سچے رسول کی۔ اگلی بات کیا ہے وہ سننے کے قابل ہے، یا اہل مکہ واللہ لا یاتینکم محبت و حنطۃ حتی یأذن رسول اللہ، کہ میری تجارت تمہارے ساتھ ہے، تو میں گندم سپلائی کرتا ہوں اور سارا میری تجارت کا انحصار تمہاری سپلائی پر ہے۔ اب پتہ نہیں جائز ہے یعنی اسلام قبول کرنے کے بعد، اب میں واپس نبی علیہ السلام کے پاس جاؤں گا، ان سے پوچھوں گا، اگر آپ نے اجازت دی تو گندم تم تک پہنچے گی، اگر آپ نے اجازت نہ دی تو گندم نہیں پہنچے گی، تجارت بھاڑ میں جائے۔
یہ ہے اسلام قبول کرتے کیا انقلاب ہے کہ عبادت کا نظام، تجارت کا نظام، خرید و فروخت کا نظام، معیشت کا نظام، محبتوں کا محور، یہ سارا کا سارا دین اسلام کے تابع ہے۔